بہترین بدلہ دے گا۔ دنیا میں آپ کو کوئی ستا رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، یقین یعنی آپ صبر کریں، آپ بد اخلاق نہ بنیں، ظالم کے مد مقابل آپ ظالم نہ بنیں، فسادی کے مد مقابل آپ فسادی نہ بنیں، بد اخلاق کے مد مقابل آپ بد اخلاق نہ بنیں، آپ صبر کریں۔ اللہ صبر کا آخرت میں تو انعام دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ضرور دے گا، اور اللہ بڑے بڑے انعام دے گا۔ اللہ نے قرآن و سنت میں بڑی مثالیں دی کہ جو لوگ اپنے آپ کو تکلیفوں کے ٹائم پر قابو میں رکھتے ہیں اللہ ان کو کیسے انعام دیتا ہے۔ اب آپ پڑھیں سورہ سعد کو پڑھیں، سورہ انبیاء کو پڑھیں، پھر مزید تفسیر میں تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن ابی حاتم، یہ ساری قرآنی آیات اور یہ سارے تفاسیر سامنے رکھیں گے تو پورا منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور اس طرح بیمار ہوئے، ایسے سمجھو کہ چلنا پھرنا بھی ختم ہو گیا، پڑ گئے ایک جگہ، لیکن صرف بیماری نہیں ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کے جتنے مال مویشی تھے نا، جانور، وہ سارے مر گئے، اولاد بھی ختم ہو گئی، بیماری، تکلیف، پریشانی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان سارے حالات میں ہمارے ایوب نے صبر کیا۔ بعد میں مویشی مر گئے، سب چیز ختم ہو گئی، لیکن ایوب نبی صبر کر رکھا گے، بس اللہ سے دعائیں، رب کی رضا پر راضی اور اللہ سے مانگتے جاتے ہیں۔ فرمایا قربنا ایوب، اے محمد کریم علیہ السلام ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا کہ مولا کریم تکلیف نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، شیطان کی طرف سے بڑی تکلیف ہے، اللہ نجات عطا فرما، امان عطا فرما، دعائیں کر رہے ہیں۔ اور مومن کا کام بھی ہے تکلیف میں پریشان صبر کرنا، اللہ سے خیر اور بھلائی کے سوالات کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے آخر وقت آیا جب یہ آزمائش کے دن پورے ہوئے، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو اس صبر کا بدلہ کیا دیا؟ سب سے پہلی بات کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت مندی دے دی، آگے اللہ پاک نے مال مویشی بھی کئی گنا بڑا چڑھا کے دے دیے، اولاد بھی دے دیا، لیکن سب سے بڑی نعمت کی بات شاید دنیا میں پہلے سے کبھی نہ ہوا ہو، بلکہ ایسے کہے کہ شاید دنیا میں اس سے پہلے بھی ایسے نہ ہوا ہو، شاید دنیا میں ان کے بعد بھی ایسے نہ ہوا ہو۔ اللہ کے پیارے ایوب علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، سیدنا ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کیا ایوب علیہ السلام اس احاطے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے برسات برسائی، لیکن یہ برسات کس قسم کی تھی؟ پانی کے قطروں کی نہیں تھی، پانی کے بوندوں کی نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا میں ٹڈیاں دیکھتے ہو، ٹڈی، یہ ٹڈی کا جیت نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو آتا ہے فصلیں کھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ٹڈیوں کی شکل کا بنا ہوا وہ سونے کی برساتیں، سونے کی ٹڈیاں، تو کبھی ایسے نہیں۔ جو قرآن میں، حدیث میں، ہمارے پاس جو تاریخ موجود ہے، ماضی میں کبھی ایسا نہیں، کسی کو دوسری مثال ہی نہیں ملتی، یہ ایک ہی مثال ملتی ہے کہ نبی کریم اسلام فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے ٹڈیوں کی برسات برسائی، ٹڈیاں بھی سونے کی۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر بچھائی، ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے پوچھا، وہی کے ذریعے سوال کیا، ہمارے ایوب نبی ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں، کیا آپ کا جی نہیں بھرا کہ آپ ٹڈیاں بھی اکٹھے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی رحمۃ دعا کیے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، اللہ بہت کچھ تو نے دیا ہے، لیکن مزید بھی تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، کیسے ہوگا کہ تو نعمتیں دیتا جائے میں منہ پھیر لوں کہ بس اب کافی نہیں؟ اللہ تو جتنا بھی نوازے گا میں تیری نوازشات کو لیتا جاؤں گا۔ قیامت کے ثبوت اب دنیا کو بتا دیا گیا، صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کو اللہ قرآن میں کیوں لے آیا؟ حدیثوں میں یہ واقعات کیوں آ گئے؟ سر یہ تو ساری اللہ کی طرف سے کہ ہمارے سامنے رکھا گیا، جو صبر کرتے مصیبتوں میں، بس کہتے ہیں ان حالات میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے، ان حالات میں بھی وہ بھی کچھ کریں گے جو اللہ چاہے گا، تو ان کا انجام اتنا عظیم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے بارہا سنا ہوگا، جسے مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر سے، بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر اور مزید تشریح کے ساتھ مسند احمد میں بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے، کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ابو سلمہ تھے وہ زندہ تھے، ان کی زندگی کی بات ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں گئے، نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ سنا، اور ابو سلمہ جب واپس آئے، بڑا اچھا دور تھا،